تو ہم نے کہا کہ جو ملحدین یا ایتھسٹ کے اعتراضات ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق یا اسلام سے متعلق، تو ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو پہلا سوال جو بنیادی طور پر سب سے پہلے ایک ایتھسٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ہر شے کا کوئی خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ یہ بنیادی ہن سوال آسان گۄڈنیتھٕے، یعنی خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو ونان مثال یہ قلم، تو یہ قلم بنانے والا ایک انسان ہے، یہ لیپ ٹاپ، اس کو بنانے والا ایک انسان ہے، یہ موبائل، یہ ٹیبل، یہ بلڈنگ، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیچھے بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ تو آپ بتائیں خدا کا کریٹر کون ہے؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بنیادی سوال یہ ہوتا آسان، ٹھیک؟ تو یعنی اس سوال کا جواب کیا ہے کہ خدا کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بنیادی سوال یہی پوچھتے ہیں نا، بلکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، شیطان آپ سے پہلے کہے گا بتائیے زمین کس نے پیدا کی، پہاڑ کس نے پیدا کیا، قلم کس نے پیدا کیا، وہ چیز کس نے، آخر پر آپ کہاں پہنچیں گے؟ اللہ تک۔ پھر وہ مزید آپ کو بتائے گا کہ اللہ کو کس نے۔ اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک نہایت ہی اہم سوال پہلے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کے خالق کا سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کر مانو یم چیزوں کا خالق، کسی بھی چیز کا خالق، یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کس صورت میں ہم یہ سوال کریں گے کہ فلاں شے کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہ ہے جب خالق کا تقاضا ہمیں کسی شے کو دیکھ کر، جانچ کر یا تجزیہ کر کے ہم دیکھیں گے۔ یہ جو قلم ہے نا، یہ فزیکل، اس کا وجود ہے، قلم کا وجود ہے نا، فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ جانچتے بھی ہیں نا، اس کو آپ دیکھتے بھی ہیں، اس کا آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس کے متعلق یہ سوال ابھرے گا، اب بتائیں اس قلم کو بنانے والا کون ہے؟ لیپ ٹاپ یہ فزیکل ایک چیز ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اس لیپ ٹاپ کو دیکھ کر یا آپ اس پر تجزیہ کریں گے یا اس کی جو فنکشنز دیکھیں گے، آٹومیٹکلی آپ بتائیں گے لیپ ٹاپ کا بنانے والا۔ اب جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی فزیکل اینٹیٹی، اس کو دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دنیا میں تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہونا ہی ابس ہے، یا نہیں؟ اس پر سمجھ کے بس ہم جا مزید دیکھیں، اہل مذاہب جو ہے نا، اب یہاں پہ کوئی بھی ایک، یہ خاص مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی ہندو جو مذہب کا پیروکار ہے، کوئی بدھزم کا، کوئی عیسائیت کا، کوئی یہودیت کا، کیونکہ کامن ایک کنسیپٹ ہے نا گاڈ کا، یہ کامن کنسیپٹ ہے۔ مذاہب جو اہل مذاہب کا دعویٰ ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہر ایک وجود کا کریٹر ہوتا ہے۔ وجود آپ سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک، ہر ایک وجود کا کریٹر یہ نہیں کہا انہوں نے کہا جو بھی مخلوق ہے، مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے۔ یم چیز اگر کن چیز وجود مانو ام خاطر ضروری اس دپا اتھ کریٹر، بیاکھ گو یہ چیز کہ کان چیز دپن یہ آئی بنانے، یہ مخلوق، تو مخلوق کے لیے لازم کیا ہے؟ کسی خالق کا ہونا۔ اہل مذاہب کا بیان نیریٹو یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک وجود کا، ہم یہ نہیں کہتے ہر ایک وجود کا پیچھے ایک کریٹر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ خالق ہونا چاہیے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے نا، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، ہم مخلوق ہے، تو ہمارے لیے خالق ہونا لازمی ہے۔ تو سوال ابھرے گا، سوال صحیح ہے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ اب اللہ کا وجود ہے، وجود تو ہم مانتے ہیں، لیکن وجود کے لیے ہر وجود کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ خالق ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ اب میں مثال سے سمجھاؤں گا۔ یونیورس جو کائنات ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا اس کائنات، کیونکہ پہلے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، کانسٹنٹ، یہ آئی گۄڈنِک پٮ۪ٹھے وجوٗدس۔ اگر یہ مانو تیٚلہِ اوس مسلہٕ، تیٚلہِ گژھِ ہا اَمہِ پتہٕ اَسہِ سوال، تیٚلہِ دپہو یہ چھُ کائنات گۄڈنِک پٮ۪ٹھے آمُت، لہٰذا اب یہ خود بخود چل رہی ہے۔ لیکن باضابطہ طور پر اب جب سائنس نے بگ بینگ تھیوری بھی اس میں وہ آ گئی، اب سیدھے بات ہے جب ہم بگ بینگ تھیوری کو مانیں گے نا، اب بگ بینگ تھیوری کا تقاضا کیا ہے؟ دھماکہ ہوا،
اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی. تو اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ گو کائنات ابتدا کت تم پہ گو یل ابتدا یہ جدید یہ قدیم اور اس تی چیز مخلوق آ تر خاطر کیا لازمی خالق کا ہونا. اللہ تعالیٰ کا کوئی بگننگ ہے ہی نہیں, وہ ازل سے ہی ہے, وہ قدیم, فلسفے کی زبان میں کیا کہیں گے, وہ قدیم ہے, وہ ازل سے ہی ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی علت ڈھونڈیں گے. یہ کیا گژھان, مثال آپ واٹر سائیکل کو لے لیجیے, کانسے ونان واٹر سائیکل علت کیا گۄڈٕ چھِ آفتابٕچ لائٹ پیوان, اس کے بعد اس سے باب اٹھتے ہیں سمندر سے, گئی دوٚیِم علت, پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان, یہِ چھِ گژھان کنڈنس, پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان, پتہٕ چھِ پیوان یتھ شکلہِ منٛز, پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان, پتہٕ چھُ گژھان یہ چیز. تو ہر ایک علت, جب آپ علت 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 آخر پہ کہیں ایک جگہ پہ رکے گی. علت العلل کون ہے, واجب الوجود کون ہے, جو فلسفے کی زبان میں ہم کہتے ہیں وہ ہے اللہ. اور اللہ کی توجیہ, کیونکہ ہر ایک چیز کی توجیہ کے لیے لازمی ہے کہ اس کی توجیہ کون کرے گا, خالق کرے گا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بگننگ ہے ہی نہیں, تو سوال ہی ابھرتا نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تخلیق ہے ہی نہیں, اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے, تو خالق کے متعلق یہ سوال ابھرتا ہے. یہ لاجیکلی الاجیکل سوال, یہ ہے سمجھ, یہ کیا یہ منطقس من تہ لاجیکلی الاجیکل سوال, یہ ون خدا کم بنو کیا تیل گوڑ مانو کہ بگننگ. جب اللہ کی بگننگ, اور آج سارے فلاسفہ یہی کہتے ہیں نا, چاہے کسی نے ایک کو مانا, چاہے کسی نے کچھ دوسرے طریقے الٹیمیٹ ریئلٹی کا کہا نا کہ کچھ تو ہے, جیسے واچ میکر. اکثر فلسفیوں کے دو تصور واچ میکر, یعنی کم تین دیت یت کائنات زیر, یہ کائنات پکاوان, یہ زیر دن وول, چاہے ایرسٹوٹل کی زبان میں آپ پرائم موور کہے, یا ٹامس ہابس کی زبان میں آپ اس کو پرائم موور کہے, کوئی تو ہے نا جس نے اس کو وجود میں لایا. تو وہ تو ازل سے ہی ہے, وہ تو قدیم ہے, لہٰذا اس کے خالق ہونے کا سوال ہی پیدا. وہاں میں نے کہا جیسے رچرڈ ڈاکنز نے سوال اٹھایا, جو اس نے کتاب لکھی نا گاڈ ڈیلیوژن میں, کہا کہ بوئنگ 747, وہ آپ دیکھ لیجیے, اس میں اگر تک پر موقع انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. کہا کہ جب انسان کا وجود ہم دیکھتے ہیں, یہ بڑا کمپلیکس ہے. یہ انسان پہ غور پانس پہ انسان غور کران, یہ انسان کا وجود بڑا کمپلیکس ہے. اچھا انسان گژھان حیران کہ یہ ہیٚکہِ نہٕ یہ سورُے سسٹم پانے مینیج گژھِتھ, کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے. لیکن جو ہمارا خالق ہے نا, یعنی اللہ, سو ونان اللہ کیا, سو اعتراض کران کیونکہ وہ ایتھیسٹ ہے, سو ونان تیلے آسہِ نا یُس یہ خالق چھُ, یُس یہ کریٹر چھُ, وہ مور کمپلیکس ہوگا نا انسان سے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے جب وہ مور کمپلیکس ہے انسان سے, وہ سمجھ سے بالا تر ہے, لہٰذا ہم نہیں مانیں گے, لیکن اسی کو ہم دوبارہ سوال کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ اس خالق کا کوئی اور خالق مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی اور خالق ہے جو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس, یہ رکیا کن جائے یہ سلسل, تیل چھُنہ یہ سلسل پکوُن, تٔمِس چھُ بیٛاکھ خالق, سُہ آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ کمپلیکس, یہ کہاں رکے گا پھر. تو اصل میں یہ الاجیکل کوشچن ہے. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا خالق کون ہے, کیوں؟ کیونکہ اہل مذہب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر وجود کا کوئی نہ کوئی کریٹر. ہم کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اور جب آپ کائنات کی توجیہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کی بگننگ ہے, تبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا اینڈ بھی ہوگا. بگننگ بھی ہے, اس کا اینڈ بھی ہوگا. اور اس بگننگ میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کریٹر کی ضرورت. یہ کریٹر ازل پہ تمس کت کریٹر سن ضرورت, سوچنے کی بات ہے. لہٰذا یہ الاجیکل کوشچن ہے.